السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ سائنس کے بارے میں ہے۔ لفظ سائنس لاطینی زبان کے لفظ سائنٹا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے علم۔ سائنس یہ جاننے کی انسانی کوشش ہے کہ مادی دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ ماہر علم ریاضیات فلاسفر آف سائنس برٹرینڈ رسل نے بہتر الفاظ میں سائنس کی وضاحت کی ہے کہ سائنس کسی چیز کو دریافت کرنے کی کوشش ہے جس کی بنیاد مشاہدات اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج پر ہے۔ دنیا سے متعلق خاص حقائق اور وہ قوانین جو ان حقائق کو منسلک کرتے ہیں۔ رسل کی تعریف کی روشنی میں ہم سائنسی طریقہ کار کو مزید حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سائنس کا ایک خاص دائرہ کار یہ مادی دنیا پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور صرف فطرت کے عوامل اور مظاہر پر گفتگو کر سکتی ہے۔ دوستو، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سوالات جیسا کہ روح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ سائنسی دائرہ کار سے باہر کے سوالات ہیں۔ سائنس کا مقصد مادی دنیا کی وضاحت کرنا ہے۔ دوستو، بطور مجموعی اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس بات کی درست وضاحت کرے کہ فطرت کیسے کام کرتی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے سائنس قابل آزمائش مفروضوں پر کام کرتی ہے۔ کسی مفروضے کے قابل آزمائش ہونے کے لیے ضروری ہے وہ عقلی طور پر کچھ توقعات کو جنم دے۔ اس مفروضے کو دیکھے چاہے یہ پہلوانوں کی کارکردگی کو بہتر کرتی ہے۔ یہ مفروضہ آزمائش اور امتحان کرنے کے قابل ہے کیونکہ درج ذیل توقعات کو جنم دیتا ہے، چاہے کارکردگی کو بہتر کرتی ہے، چاہے کارکردگی پر برا اثر ڈالتی ہے، چاہے کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں۔ سائنس کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ درست مفروضے کی تحقیق کرتی ہے، بلکہ یہ تجربات اور آزمائش کو بھی ضروری قرار دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی رائے معاذ قابل آزمائش نہیں ہوئی، بلکہ در حقیقت اسے آزمایا بھی گیا ہوتا ہے۔ نتائج کا واحد مجموعہ زیادہ پسندیدہ انتخاب نہیں ہے، بلکہ اصل سائنس پہ پسند کرتی ہے کہ مختلف سائنسدان جتنی زیادہ مرتبہ ہو سکے اپنے تجربوں کو دہرائیں۔ جن باتوں کو اب تک تذکرہ کیا جا چکا ہے، یقیناً سائنس اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر یہ باتیں سائنس طریقہ کارکردگی بنیادی عناصر کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سائنس سے متعلق ان غلط مفروضوں کا جواب دینے میں مددگار ثابت ہوں گی جو بعض الحاد پرستوں نے قائم کیے ہوئے ہیں کہ سائنس الحاد پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ مفروضہ نمبر 1، ایک سائنس حقیقت کو جاننے کا واحد راستہ ہے اور یہ تمام سوالوں کے جواب دے سکتی ہے۔ اس دعوے کو سائنس ازم کہا جاتا ہے کے مطابق اگر کسی بیان کو سائنسی طور پر نہیں کیا جا سکتا، بظاہر یہ ایک خامی ہے مگر اسے مکمل طور پر سمجھا نہیں جاتا۔ سائنسدان ہمیشہ اپنے مشاہدے تک محدود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سائنسدان چوہوں پر کیفین کے اثرات کو جانتا ہے تو وہ ان چوہوں کی تعداد اور اقسام تک محدود ہے جو اس کے پاس تجربے کے وقت موجود ہوں۔ سائنسی فلسفی ایلیٹ سنوبر اپنے مضمون تجربہ کاری میں اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کسی بھی موقع پر سائنسدان ان مشاہدات تک محدود ہوتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہوں، اور خامی یہ ہے کہ سائنس ان مسائل پر توجہ مذکور کرنے پر مجبور ہوتی ہے جن کو مشاہدات حل کر سکتے ہوں۔ نہ صرف یہ کہ سائنسدان مشاہدے محتاج ہیں، بلکہ یہ بھی کہ مستقبل کے مشاہدے نئے نتائج اخذ کر سکیں جو کہ گزشتہ مشاہدے کے مخالف جا سکیں۔ دی پرابلم آف انڈکشن ایک حد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ترقی یا بارہا تحقیق کرنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ جن چیزوں کا ہم آج مشاہدہ نہیں کر پا رہے مستقبل میں ہم ان کا مشاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مائکروسکوپ اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کی ایجاد اور استعمال سائنسی ترقی کی بہترین مثال ہے۔ اس لیے مادی دنیا کے بارے میں اپنی موجودہ سمجھ بوجھ کے متعلق کوئی یقینی موقف قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ مشاہدے میں بہت بہتری کے ساتھ یہ بدل ہو سکتا ہے۔ سائنس اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سائنسدانوں میں اخلاقیات نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اخلاقیات کی بنیاد فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر سائنس اخلاقیات کا مطلب یا اس کے مقاصد نہیں بیان کر سکتی اور یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس ان مختلف شعبوں کے امتزاج کا حصہ نہیں بن سکتی جو اخلاقیات کا درس دیتے ہوں۔ تاہم سائنس بذات خود ایسی بنیاد فراہم کرنے میں ناکام ہے جو یہ بتا سکے کہ ہم کس چیز کو اچھا تصور کریں اور کس چیز کو برا۔ سائنس لازمی طور پر یہ تو بتاتی ہے کہ کیا ہے، مگر یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ جملہ کیا ہے؟
ہم یہ عرض نہیں کر سکتے کہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایک فلسفانہ جملہ ہے مگر اس کسی حد تک سچ ہے۔ سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ کس کو چھری یا چاقو لگے تو کیا ہوتا ہے۔ تمام متاثرہ عوامل بتا سکتے ہیں مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا یہ غیر اخلاقی ہے۔ خون، درد اور جسمانی نقصان کسی زندگی بچانے والے اہم سرجری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی قاتلانہ حملہ کا قابل غور بات یہ ہے کہ کسی انسان کے گوشت میں کٹ لگنے اور چھری کے جسم میں داخل ہونے کے عمل کو سمجھنا کسی اخلاقی نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔